ایک بات جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہرٹنگ پیپل ہرٹ پیپل، کہ جو دکھی لوگ ہوتے ہیں وہی آگے لوگوں کو دکھ دیتے ہیں۔ نارمل حالات میں، نارمل سرکمسٹانسز میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ جا کے منہ اٹھا کے کسی دوسرے کو جا کے پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے یا اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے ارد گرد، ہمارے آس پاس، ہماری فیملی میں، ہمارے پیاروں میں اگر آپ کو کوئی ایسا انڈیویجول، ایسا پرسن نظر آتا ہے، وہ بچہ بھی ہو سکتا ہے، ینگسٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ جوان بھی ہو سکتا ہے، دیکھنے کو وہ ایک عام سی زندگی گزار رہا یا گزار رہی ہوگی، وہ بہت سے کام بالکل ٹھیک کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کی نارمل لائف ٹھیک چل رہی ہوگی، لیکن کہیں نہ کہیں ان سے جو ڈسپیوٹس ہیں، اختلافات ہیں، وہ برداشت نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ جب وہ ان ڈسپیوٹس یا اختلافات کی وجہ سے ہرٹ ہوتے ہیں، وہ اس کا ریئیکشن شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس کا ریئیکشن ایکسٹریم یعنی کہ شدت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یا اس کا ریئیکشن جو ہے وہ اپنے آپ کو اذیت یا اپنے آپ کو خود کو تکلیف دینے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے اپنے آس پاس اپنے پیاروں کے اوپر اگر اس طرح کی کوئی کیس ہے، اس کے اوپر ہمیں حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا ہوگا، ان کے ساتھ کوآپریٹ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلنا ہوگا، یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی بھی بندہ ہر چھوٹی بڑی بات کے اوپر ریئیکٹ یا ایکسٹریم بیہیویئر یعنی کہ شدت پسندانہ جو رویہ ہے وہ اختیار نہیں کرتا۔ اور اگر آپ کا کوئی پیارا، آپ کا کوئی عزیز کر رہا ہے کسی بھی ڈسپیوٹ، کسی بھی اختلاف، کسی بھی چھوٹی بڑی بات کے اوپر، تو آپ کو یہ مائنڈ میں رکھ کر ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ آپ نے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ انگلش کی ایک فریز ہے کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا پرابلم، ڈونٹ اسٹینڈ انڈر دا پرابلم، کہ پرابلم کو، مسائل کو انڈرسٹینڈ کریں، مسائل کے نیچے نہ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے۔ جب ہم مسائل کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، مسائل ہمیں دبانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہم مسائل کو سمجھ کر ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بہت وزنی چیز ہے، ایک وزن ہے جو آپ اٹھانا چاہ رہے ہیں، اگر آپ ایک سائیڈ پر ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو کر سوچیں گے کہ کون سی ڈائریکشن سے اس کو اٹھایا جائے تو آپ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ بغیر کوئی پلاننگ کیے، بغیر سمجھے، بغیر انڈرسٹینڈ کیے اس کو اٹھانا شروع کریں گے، تو اگر آپ کا بیلنس ٹھیک نہیں رہا یا کہیں نہ کہیں آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی وہ وزن اٹھانے میں، وہ پرابلم ہو سکتی ہے، یا جنرل کوئی بھی حالات یا پریشانی ہو سکتی ہے۔ میں اس کو تشبیہ یعنی کہ اس کی مثال دے رہا ہوں ایک ویٹ کے ساتھ، ایک ہیوی چیز کے ساتھ، تو وہ چیز آپ کو دبانا شروع کر دیتی ہے۔ تو میک شور کہ آپ اس پریشانی کو، اس ڈسپیوٹ کو، اس اختلاف کو، کہ اگلا بندہ اگر بار بار ہر بات پر پریشان ہو رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، آپ اس کی بات کو، اس کی چیز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا بات کرنے کا انداز، اس کا اختلاف کرنے کا انداز جو ہے وہ ایکسٹریم ہے، شدت پسندانہ ہے، وہ غصہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو یا اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ چیزیں توڑ رہا ہے، پھینک رہا ہے۔ یہ ہمارا اکثر فوکس ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے جو کہ ریزنز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں اس کے جو لوز ٹیمپر ہونے یا ایموشنل ڈس بیلنس ہونے یا ڈپریس ہونے کی ریزنز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو مین کوز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم نے توجہ دینی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پر ایک چھت لیک کرتی ہے، اگر وہ چھت لیک کرنے کے ساتھ نیچے فرنیچر پڑا ہوا ہے، وہ بھی خراب ہو رہا ہے، فرش ہے وہ گیلا ہو رہا ہے، کپڑے ہیں وہ بھی میلے ہو رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اصل جو کوز ہے، اصل جو پرابلم ہے وہ لیکنگ اٹ سیلف ہے۔ اگر ہم چھت کے اوپر جا کر اس لیکنگ کو بند کر دیتے ہیں، یا بارش تیز ہو رہی ہے، اس کے وہ جو لیکنگ پوائنٹ ہے اس کے اوپر جا کے کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، کوئی ٹپ رکھ دیتے ہیں، تو وہ پانی اس کے اندر گرے گا، نیچے چھت کے اندر جا کر چھت ٹپکنے کا باعث نہیں بنے گا، اور چھت اگر نہیں ٹپکے گی تو وہ جو نیچے سارا میس کریٹ ہو رہا ہے، چیزیں خراب ہو رہی ہیں، وہ ہونے سے بچ جائیں گی۔ نارمل لائف میں یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ریزنز ہیں ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ دیکھو بندہ غصہ بہت کرتا ہے، بندہ بولتا بہت ہے، بندہ جو ہے ایسے کر دیتا ہے، بندہ چیزیں توڑ پھوڑ رہا ہے، رشتے توڑ پھوڑ رہا ہے، لیکن کبھی اس کی کاؤنسلنگ یا اس کی مینٹورنگ کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اور اگر فیملی ڈسپیوٹس کے اندر، ریلیشن شپ ڈسپیوٹس کے اندر، ریلیشن شپ کے اختلافات یعنی کہ تعلقات کے اختلافات بڑھ جاتے ہیں، تو اگر کوئی میٹنگز ہوتی ہیں یا بڑے بوڑھے ساتھ بیٹھتے ہیں
وہ بھی ان جو وجوہات ہیں ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اس کی جو مین روٹ کاز ہے اس کے اوپر غور نہیں کیا جاتا۔ بہتر یہ ہوگا کہ اگر کوئی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے، چیزیں توڑ پھوڑ رہا ہے، غصے کا شکار ہے، فضول میں بحث ہر بات پہ کرتا ہے، اس کو بڑھانے کی عادت ہو چکی ہے، آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے۔ جب آپ کو روٹ کاز کا پتہ چل جائے گا، آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے اور اس کے ساتھ مل کر اس کے اس مسئلے کو حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا پرابلم، ڈونٹ اسٹینڈ انڈر دا پرابلم۔ تھینک یو۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی۔ اگر آپ کے ارد گرد، آپ کے آس پاس یا آپ کے ساتھ کوئی رہتا ہے اور اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو اس کو بہت ہی زیادہ کیئر اور پیار کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔